ظہر کی نماز کے بعد غیبی مدد کی تسبیح جس شخص نے بھی پڑھی غیب سے 100 کروڑ ملے۔ جس نے بھی یہ تسبیح پڑھی آج وہ کروڑوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ غیبی تسبیح جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے وہ جتنا گمان اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اللہ پاک سے مانگتا ہے، اگر وہ 100 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک غیبی مدد سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ لاکھوں نہیں بلکہ آپ کے گھروں کے اندر کروڑوں کا طوفان لاتا ہے۔ یہ غیبی تسبیح جو شخص ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اس وقت کے اندر یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عطا کرتا ہے۔ ہر ایک شخص کا یہی عقیدہ ہے کہ نہ قرآن اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہرگز جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں یہ ان ناموں کا وظیفہ ہے، اور جو بھی اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے اللہ پاک اسے اس قدر عطا کرتا ہے کہ اس وظیفے ان ناموں کی برکت سے وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا یہ جو بھی میری بہن میرا بھائی ظہر کی نماز کے بعد کر لے گا تو اللہ پاک اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آپ اس کے بعد محنت بھی کریں۔ اب یہ نہیں کہ آپ وظائف کرتے رہیں اور چارپائی پر بیٹھ جائیں کہ اللہ پاک میری مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ پاک ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، ملک الموت ہے، اسے ہر ایک چیز کا اختیار ہے۔ لیکن ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ محنت بھی کریں، اپنے ہاتھ پاؤں بھی ہلائیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ گزرتے دن کے ساتھ ساتھ آپ دولت مند ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ یہ نہیں کہ آپ نے ویڈیو کے اندر کہہ دیا کہ آپ صبح یہ تسبیح پڑھیں، شام کو اللہ پاک آپ کو 100 کروڑ عطا کرے گا۔ تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ لوازمات، اس کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ محنت بھی کریں، انشاءاللہ ان وظائف کے صدقے گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کو اس قدر دولت عطا کرے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو وظیفے کا طریقہ کار سماعت کر لیجئے۔ یہ وظیفہ میری بہن میرا بھائی جو بھی ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی ہے تو وہ مسجد کے اندر علیحدہ ہو کر یہ وظیفہ کرے، گھر کے اندر بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی میری بہن ہے تو وہ گھر کے اندر یہ وظیفہ کرے۔ ظہر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ میرے ساتھ بھی باعث برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا غنیجو یا مغنیجو، یا غنیجو یا مغنیجو، ان 2 ناموں کو آپ 33 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دولت کے لیے دعا مانگیے۔ دعا آپ یاد رکھیے کہ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے، سجدے کی حالت کے اندر جو دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو
قبول فرماتا ہے۔ تو آپ یہ دعا کیجئے اللہ پاک سے کہ یا بارک تعالیٰ مجھے غیبی دولت عطا فرما، میری تنگ دستی کو دور فرما، میرے رزق کے اندر وسعت اور برکت عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو غیبی دولت عطا فرمائے گا۔ اور ہر وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے اور اس کے ذریعے اللہ پاک انسان کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔